بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خلاصۃ نحو اول کا سبق اور اس کی تمرین ترکیب نحوی کے ساتھ۔ الدرس الحادی عشر یعنی 11واں سبق، یہ حروف جارہ کا بیان ہے۔ حروف جارہ کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں، یعنی جر دیتے ہیں۔ جر کسرہ کی صورت میں بھی آتا ہے، یا کی صورت میں بھی آتا ہے، اور یا ما قبل فتح کی صورت میں بھی آتا ہے، تو انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ یہ 17 ہیں: باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من ادا فی عن الا حتی الا۔ تو با تا کاف لام واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من ادا فی عن الا حتی الا، یہ سب کے سب حروف جارہ ہیں۔ اب ان کی تفصیل فرماتے ہیں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 من ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، جیسے العجوۃ من الجنہ، عجوہ کھجور جو ہے یہ جنت سے ہے، تو العجوۃ یہ مبتدا بنے گا، من حرف جار، الجنت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتتن سے، ثابتتن اس میں فاعل، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 2 ہے حتی۔ حتی مطلب تک، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر شروع ہو جائے، تو حتی اپنے یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا، اور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوگا یا ظرف مستقر ہوگا۔ یہاں پر کوئی فعل محذوف نکالیں گے، تنزلوا وغیرہ۔ نمبر 3 ہے الی، تک یا طرف، جیسے توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو وہ فعل امر، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، الی حرف جار، اللہ اس میں جلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ علی معنی پر، جیسے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو السلام مبتدا، علی حرف جار، کم ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فی مطلب ہوتا ہے میں، جیسے عثمان فی الجنتی، عثمان جنت میں ہیں۔ عثمان یہ مبتدا ہوا، فی حرف جر، الجنتی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عن کا مطلب ہوتا ہے سے، جیسے اجتنب عن المعاصی، گناہوں سے پرہیز کرو۔ اجتنب فعل امر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ان حرف جر، المعاصی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ ہے، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ با مطلب ہوتا ہے سے، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، با حرف جار، اسم مضاف، اللہ اس میں جلالت مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا۔ اقسم فعل مضارع کا، یا یہاں پر ابتدئوا نکال سکتے ہیں اگر آپ شروع کرنے کے معنی میں لے رہے ہیں، یا ابتدا کرنے کے معنی میں، یا اشرعوا بھی نکال سکتے ہیں۔ تو ابتدئوا فعل امر، فعل مضارع، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ یہ ہوا خبریہ۔ کاف حرف جر ہے، کاف بھی ایک حرف جر ہے، جیسے زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طرح۔ زید مبتدا، کاف حرف جر، الاسدی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لام مطلب کے لیے، المال لزید، مال زید کے لیے ہے، المال مبتدا، لزید جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خلا، عدا، حاشا، یہ سب کے سب علاوہ اور سوائے کے معنی میں ہوتے ہیں، اور یہ تینوں بھی حرف جار ہیں۔ جیسے نام القوم حاشا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے، تو نامہ یہ فعل ماضی ہے، القوم مستثنی منہ، حاشا یہ ہے حرف جار، زیدن یہ لفظاً مجرور ہے اور معناً
جو ہے منصوب ہے اور یہ مستثنی بنے گا، مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر، فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مذ اور منذ ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے سے، جیسے ما رأیتہ مذ سنۃ، میں نے اس کو 1 سال سے نہیں دیکھا، یعنی میرے نہ دیکھنے کی اس کو مدت جو ہے وہ 1 سال ہے۔ ما رأیتہ فعل ماضی، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، مذ جو ہے یہ حرف جار، سنۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل فاعل اپنے ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ربا بھی حرف جر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کئی یا کچھ۔ ربا یہ حرف جار، عالمین جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں خبریہ ہو کر صفت محذوف موصوف رجل کی، رجل موصوف محذوف اور عالمین اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہوا۔ لقیت فعل کا، لقیت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، لقیت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے کئی عالموں سے ملاقات کی۔ واو اور تا یہ قسم کے لیے آتے ہیں، جیسے والعصر اور تاللہ، زمانے کی قسم، اور تاللہ اللہ کی قسم۔ والعصر فعل یہ واو حرف جر، العصر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مستقر ہوا۔ اقسم فعل مضارع کا، اقسم فعل مضارع اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ آپ نے قسم بھی جملہ انشائیہ میں سے پڑھی ہے۔ اور تاللہ اس کا بھی محذوف نکلے گا اور یہ جو ہے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ تنبیہ، حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو جار مجرور کہتے ہیں، یعنی حرف جر ہو اور اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہو تو حرف جر کو جار اور بعد والے اسم کو مجرور کہتے ہیں۔ جار مجرور ہمیشہ فعل یا شبہ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول۔ شبہ فعل سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل مصدر کے متعلق ہوتے ہیں، اور جس کے متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ جار مجرور جو ہوتے ہیں یا تو فعل سے متعلق ہوں گے یا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل مصدر کے متعلق ہوں گے۔ تو حرف جار جار مجرور کو متعلق کہیں گے، اور جو بعد میں فعل یا شبہ فعل ہے یا جو جس سے یہ متعلق ہو رہے ہیں اس کو متعلق کہیں گے، یعنی فعل یا شبہ فعل کو متعلق کہیں گے۔ فرماتے ہیں نمبر 2 قاعدہ ہے، نمبر 2 تنبیہ ہے، جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں، جیسے ضرب زید بالخشبۃ، زید نے لکڑی سے مارا۔ تو یہاں پر بالخشبہ کا جو متعلق ہے، متعلق ضرب، وہ لفظوں میں موجود ہے، تو اس جار مجرور کو ظرف لغو کہیں گے۔ لیکن اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہو بلکہ محذوف ہو تو ان کو ظرف مستقر کہتے ہیں، جیسے الولد فی الدار۔ تو یہاں پر دیکھیں فی الدار کا کوئی بھی لفظوں میں جار مجرور کا متعلق نہیں دکھ رہا ہے۔ اب وہ محذوف ہے، محذوف نکال کے بتایا وہ ثبتہ ہے، تو ثبتہ محذوف ہے، اس لیے اس جار مجرور کو ظرف مستقر کہیں گے، اب ظرف لغو نہیں کہیں گے۔ فائدہ نمبر 1 ہے، کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق یہ جار مجرور کو کیا جا سکتا ہو تو ان کو اسی کے متعلق کر دیں گے۔ جیسے کہ لفظوں میں یہاں پر کلام میں یہ فعل موجود ہے، قرأت القرآن فی البیت، تو فی البیت جار مجرور ہے، اور لفظوں میں جو موجود ہے کلام میں وہ قرأت فعل ہے، تو اسی کے متعلق ہو رہا ہے تو اس کے متعلق کر دیں گے، اور اس کی ترکیب یوں ہوگی، قرأت فعل، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، القرآن مفعول بھی، فی حرف جار، البیت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی کلام میں کوئی فعل یا شبہ فعل تو موجود ہے لیکن اس سے متعلق نہیں ہو سکتا، تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے۔ مثلا جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہو تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق محذوف مانیں گے، جیسے الرجل فی الدار۔ تو یہاں پر تنبیہ نمبر 2، فائدہ نمبر 2 بتایا ہے، اگر
کوئی کسی سے یہ متعلق نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے۔ تو اگر مبتدا خبر کی جگہ میں یہ واقع ہو رہے ہیں تو مبتدا کے مطابق جو ہے متعلق نکالنا پڑے گا، جیسے کہ الرجل ثابت فی الدار، تو یہاں پر فی الدار جو ہے یہ خبر کی جگہ پر واقع ہو رہا ہے، تو اب اس میں جو شبہ فعل یا فعل نکالیں گے ثابت یا ثبتا، وہ ماقبل جو مبتدا ہوگا اس کے مطابق نکالیں گے، اور ماقبل مبتدا جو ہے مذکر غائب ہے تو یہاں پر بھی مذکر غائب کا جو ہے فعل یا شبہ فعل نکالیں گے۔ ایسے الامرأۃ ثابتۃ فی الدار، تو یہاں پر خبر جو ہے ہماری یہ خبر کی جگہ پر واقع ہے جار مجرور، اب ثابتۃ نکالیں گے کیونکہ ما قبل مبتدا الامرأۃ ہے اور وہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے مطابق ہی نکالیں گے ثابتۃ۔ اور اگر صفت کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق محذوف مانیں گے، جیسے رأیت ہلالا ثابتا فی السحائب، میں نے ایک ایسے چاند کو دیکھا جو سحائب یعنی بادلوں میں تھا۔ تو اب یہاں پر یہ جو فی السحائب ہے یہ ہمارا صفت کی جگہ میں واقع ہو رہا ہے، تو اب اس کا جو متعلق نکالیں گے یعنی ثابتاً وہ ماقبل موصوف کے مطابق نکالیں گے، اور ماقبل موصوف منصوب ہے چنانچہ ثابتاً کو بھی منصوب نکالیں گے۔ آئیے اب تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین، درج ذیل جملوں میں جار مجرور کا متعلق پہچانیے۔ تو ہمیں درج ذیل جملے دیے جا رہے ہیں، ان میں جار مجرور کا متعلق بتانا ہے، تو ہم جب ترکیب کریں گے تو اس میں ہی متعلق کوئی بیان کر دیں گے، تو آپ اسی سے سمجھ لیجئے گا کہ یہ متعلق ہے۔ جیسے الرجلان فی الدار، دو آدمی گھر میں ہیں، تو الرجلان یہ جو ہے ہمارا مبتدا ہوا، فی حرف جار الداری مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا، اور یہ ظرف لغ ہوگا ثابتانی، اس کا متعلق بنے گا۔ ثابتانی اس لیے نکالا کیونکہ ماقبل مبتدا کی موافقت کی وجہ سے، کیونکہ خبر کی جگہ میں واقع ہو رہا ہے، اور یہاں پر ماقبل مبتدا کے مطابق ثابتانی نکالنا پڑے گا۔ ثابتانی اس میں فاعل، اس میں ہما ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے السخی قریب من اللہ، سخی اللہ سے قریب ہے۔ سخی یہ مبتدا ہوا، قریب یہ صفت مشبہ ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، من حرف جر اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوگا، کیونکہ قریب جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود ہے، تو اب ظرف لغ بنے گا۔ تو صفت مشبہ اپنے ظرف لغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے الطالبات فی الغرفہ، طالبات کمرے میں ہیں۔ الطالبات مبتدا فی حرف جار الغرفہ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، یہ متعلق ہوا ثابتاتن کے، کیونکہ ثابتاتن اس لیے خبر جو واقع ہو رہی ہے، یہ جو جار مجرور واقع ہو رہے ہیں خبر کی جگہ میں واقع ہو رہے ہیں، اور خبر اور جار مجرور کا جو متعلق نکالیں گے وہ ما قبل مبتدا کے مطابق نکالیں گے، تو ان کا متعلق نکلے گا ثابتاتن۔ ثابتاتن اس میں فاعل، اس میں ہنہ کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجال فی المسجد، آدمی گھر میں ہیں، تو الرجال مبتدا فی حرف جار المسجد مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتون کا، ثابتون اس کا متعلق نکلے گا کیونکہ ما قبل کے موافقت کی وجہ سے۔ ثابتون اس میں فاعل، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا اتعلم فی جامعۃ المدینہ، میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، میں جامعۃ المدینہ میں طالب علم ہوں۔ تو انا یہ جو ہے مبتدا ہو جائے گا، اتعلم فعل مضارع، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جار، جامعہ مضاف، المدینہ مضاف الیہ، مضاف سے مل کر
مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا اتعلم فعل کا۔ تو پتہ چلا اس جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ اتعلم ہے۔ اتعلم فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر جامعۃ المدینہ کو ڈائریکٹ اگر نام ہے کسی چیز کا، کسی جامعہ کا، تو ڈائریکٹ اس کا نام جامعۃ المدینہ ہی لینا پڑے گا، اور اگر نام نہیں ہے مدینہ کا جامعہ تو پھر مضافلے کرنا پڑتا ہے۔ الصدقۃ للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ تو الصدقۃ مبتدا لام حرف جار فقراء مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاتن کا۔ اس کا اب یہ صدقات جو ہے غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، نہیں غیر عاقل کی جمع سالم ہے، تو یہاں پر جو ہے ہمیں ثابتاتن نکالنا پڑے گا یا ثابتاتن، اس کے مطابق ما قبل کے مطابق۔ للفقراء یہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاتن کے، ثابتاتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الثمار علی الشجرۃ، پھل درخت پر ہیں۔ الثمار مبتدا علی حرف جار الشجرۃ مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاتن یا ثابتاتن کے، کیونکہ ما قبل کے مطابق ہمیں نکالنا پڑے گا، اور ما قبل میں مبتدا جو ہے الثمارو ہے، اور اس کی خبر جو ہے ہم لے کر آ سکتے ہیں، واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ تو ثابتاتن یا ثابتاتن لے کر آئیں گے۔ ثابتاتن کی صورت میں ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اور اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو علی الشجرۃ کا متعلق جو نکلے گا وہ ثابتاتن نکلے گا۔ نظرت الی قمر فی السحائب، میں نے چاند کو دیکھا بادلوں میں۔ تو نظر تو فعل ماضی تائے ضمیر بارز اس کا فاعل، یہاں پر دو جو ہے جار مجرور ہیں، ایک الی قمر دوسرا فی السحائب۔ تو پہلا الی قمر جو ہے یہ نظر تو سے متعلق ہوگا، اور دوسرا فی السحائب جو ہے یہ ثابتن سے متعلق ہوگا جو کہ محذوف نکلے گا۔ نظر تو فعل ماضی الی اور تا ضمیر بارز اس کا فاعل الی حرف جر قمر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، فی حرف جر سحائب مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل کا۔ ثابتن اسم فاعل اس میں ہیا کے ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسم خبریہ ہو کر صفت، کیونکہ قمر کی صفت بنے گی تو اس لیے ہم نے ثابتن کہا۔ قمر موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نہیا عن الاختصار فی الصلاۃ، نماز میں اختصار کرنے سے منع کیا گیا۔ نہیا فعل نہیں، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل عن حرف جار الاختصار مجرور، تو عن الاختصار فی الصلاۃ دو جار مجرور ہیں، پہلا عن الاختصار جو ہے یہ نہیا سے متعلق ہوگا، اور دوسرا فی الصلاۃ جو ہے یہ اختصار سے متعلق ہوگا۔ نہیا فعل نہیں، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل عن حرف جر الاختصار مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا نہیا فعل کا، فی حرف جر الصلاۃ مجرور جار مجرور سے مل کر، یہ یوں کریں عن حرف جار الاختصار مصدر فی حرف جار الصلاۃ مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا مصدر کا، مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر کے یہ ظرف لغو ہوا نہیا فعل کا، نہیا فعل اپنے ظرف لغو سے مل کر اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت زیدن علی الفرس، میں نے زید کو گھوڑے پر دیکھا۔ تو یہاں پر علی الفرسی ایسی جگہ میں واقع ہے جو کہ ذوالحال واقع ہوگا، ذوالحال واقع ہوگا کیونکہ میں نے زید کو دیکھا ہے ایس حالت میں کہ وہ گھوڑے پر سوار تھا، تو یہاں پر ذوالحال جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، منصوب ہونے کی حالت میں یہاں پر ثابتن نکلے گا، ثابتن۔ رأیت فعل ماضی تائے ضمیر بارز فاعل زیدن ذوالحال حال کی جگہ میں واقع ہے، زیدن ذوالحال علی الفرسی جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل کا، ثابتن اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر
شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ ہوا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق بھی ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔